बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने तमाम अहबाब का बेहद मशहूर हूँ जो हमें दिन ब दिन माशाल्लाह पॉलीक्योर को इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे लोगों को बता रहे हैं। लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हो रहे हैं, सब अल्लाह का करम है और आर्डर पे आर्डर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ ये पॉलीक्योर जो है आप किसी अपने अज़ीज़ को बताएंगे जिसका मैदा ख़राब रहता है, जो बहुत अरसे से डॉक्टरों के ज़ेर इलाज है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप उन्हें दवाई ज़रूर बताएं ताकि वो दवाई हासिल करें, उनके जिस्म में मौजूद फासद मादे ख़त्म हों और वो सेहतयाबी की सिमत में चलें। दोस्तों, आज 27 मई है, 2025 है और बहुत अहम दिन है सितारों की नज़रात में। यहाँ पे सूरत हाल दोस्तों ये है कि तमाम सितारे जो है ना एक लाइन में आना शुरू हो गए। अब ये जो सितारे दोस्तों एक लाइन में आना शुरू हो गए हैं, ये असल में मुल्क में एक आप समझिए कि ऐसी सूरत हाल का सामना होगा जिसमें अवाम एहतजाज पे उतर आएगी, अवाम तब्दीली की सिमत में बातें करेगी और ये जो चीज़ें थीं ये अब अवाम यकजा हो के जो सितारे हैं पाकिस्तान के ज़ायचे में हाल के सितारे, वो आपस में कम्युनिकेशन हो रहे हैं। माजी की दोस्तों, मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ। पहले तो आप मेरी ये वीडियो देखिए जो मैंने आज से 2-3 दिन पहले लगाई है, ये ज़रा उसका हवाल सुनिए। बताता चलूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी के ज़ायचे को रोज़ पढ़ता हूँ, सितारों को देखता हूँ, तो ये जो 25 मई 2025 से लेके 26 जून 2025 तक का वक्त है ना दोस्तों, ये हर चीज़ हिला देगा। पाकिस्तान में ख़ासकर सब जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हिल जाएंगी। दोस्तों, जब सितारे एक जगह पे आते हैं, हम उसका इंतज़ार करते हैं, हम उस पर फिर काम करते हैं, कई कई घंटे सोचना पड़ता है, फिर जाके एक वीडियो तैयार होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से पढ़ के आपको बता दें, ये हमारा ज़ायचे में सितारों को मिलाकर पढ़ना, उनके नज़रात को पढ़ना, इसी से हम अख़ज़ करते हैं कि मुमकिनात ये हैं। बाकी हरफ़ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह वाहदहू ला शरीक की है। हम यहाँ मालिक के जो फ़ैसले हैं वो तो नहीं जान सकते, लेकिन अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं यहाँ फिर कहता चलूँ, कोई बात हरफ़ आखिर नहीं है, हकीकी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, जो सब जानता है उसे सब खबर। ज़ायचे के पहले और 7वें खाने में, पाकिस्तान के ज़ायचे के पहले और 7वें खाने के सितारे बहुत दिन नाज़र रहे। अब आप समझिए कि एक ताना बाना बुना गया पहले और 7वें खाने के हक़ में। मरीख़ और ज़ोहरा की मैं आपको बताता रहा, नज़र साथ चल रही है, साथ चल रही है, आपस में पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। अब इस वक्त आज 27 मई के जो सितारे हैं दोस्तों, ये वही सितारे हैं जिनमें परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे और मैंने सैयद यूसुफ़ गिलानी साहब को कहा था कि मुल्क में एक तब्दीली की हवा चलेगी, और वो 10 मार्च 2007 से लेकर 16 मार्च 2007 तक। अब ये जो हमारे ज़ायचे में आज के सितारे हैं, उस वक्त में मुझे जो सितारे कम थे, इस वक्त में सितारे ज़्यादा आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। गो कि कम्युनिकेशन जो है वो उसका लेवल शुरू हो चुका है। आज उसका दोस्तों पहला दिन है। पाकिस्तान के ज़ायचे में मुश्तरी, मरीख़ और ज़ोहरा की आपस में 7 नज़रात शुरू होने वाली हैं, इसमें चाँद भी शामिल हो जाएगा। और ये टोटल जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अतारद, कमर, मुश्तरी, ये तीनों सितारे सूरज समेत पाकिस्तान के ज़ायचे के तीसरे खाने में। और ये जो पाकिस्तान के ज़ायचे के तीसरे खाने में, ये अंदरून मुल्क सफ़र की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो अब एहतजाज शुरू होगा पूरे मुल्क में शुरू होगा। ये नहीं होगा कि कोई एक जगह पे होगा, बल्कि पूरे मुल्क में अब सूरत हाल अवाम जो है वो तब्दीली की सिमत में लाने की कोशिश करेंगे। ये जो सितारों के नज़रात हैं, ये बता रहे हैं कि जो तब्दीली आएगी वो बहुत गहरी होगी। मौजूदा जो हुक्मरान हैं, इनको कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है। ऐसे नहीं इनके चेहरे उतरे हुए, इनको फ़ीडबैक आ रहा है कि सूरत हाल अब यहाँ जाएगी।
اور میں آپ کو یاد ہوگا دوستو 1 مئی سے جب سے میں یہ ویڈیو ڈیلی لگا رہا ہوں، میں آہستہ آہستہ آپ کو سارے ستارے بتاتا رہا کہ یہ یہاں ہیں، اندازہ یہ ہے، یہ یہاں ہے، اندازہ یہ ہے۔ میں نے دوستو عرض کیا تھا کہ جو ہی 25 مئی گزرے گا، 26 مئی سے خان صاحب کو جیل میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اسٹرالوجیکل اسپیکٹ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب جو دباؤ ان پر پڑے گا وہ ان کی سوچ، ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ اب اس سمت میں باتیں آئیں گی، عوام یہاں اپنی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، اور باہر بیرون ملک جو ان پہ دباؤ پڑے گا وہ ان کی سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہوتا جائے گا۔ لہٰذا موجودہ حکومت ایسے سمجھیے کہ اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ صبح گیا یا شام گیا، یہ والی صورتحال ہے۔ اور خان صاحب کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب ذائچے کے مطابق ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب دوست پوچھیں کہ پھر وہ باہر کیوں نہیں آئے؟ بہت سارے جواب ہیں اس کے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب رکاوٹ دور ہوتی ہے کسی بھی جگہ سے دوستو، تو اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر آپ کے ملک میں کسی جگہ سے بارڈر بند تھا، وہاں سے کوئی چیز نہیں آ رہی تھی، تو جب بارڈر کھلے گا دوستو تو ملک کے طول و عرض میں اس چیز کی وافر مقدار آتے آتے تھوڑا وقت لگے گا۔ یہ بات یاد رکھے۔ اسی طرح ذائچہ جو ہے یہ پوری دنیا کا ہوتا ہے، اس میں جو ستارے ہیں ان کے جو ایفیکٹس ہیں، جو ہم چھوٹا موٹا علم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اب جو تبدیلی کی باتیں چلیں گی، موجودہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر دوستو مجھے ان کا ٹائم پتہ چل جائے کہ کب کتنے بجے وہ رہا ہوں گے، تو دوستو میں ابھی بتا دوں، ابھی تک میں وہاں نہیں پہنچ سکا، کام کر رہا ہوں، لیکن جو میری پریڈکشن ہے 100% وہ یہی ہے کہ اب خان صاحب کو یہ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماضی میں نے متعدد دفعہ کہا کہ زحل ان کے ذائچے کے 4تھے خانے میں تھا، اب وہ ان کو طاقت دینے کے لیے ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ گیا تھا۔ جو انہوں نے مشکلات دیکھنی تھیں وہ اب دیکھ چکے ہیں، اور یہاں پہ جو زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہوئی ہیں خان صاحب کے ذائچے میں، جو ان کے بچوں نے انٹرویو دیا ہے، اس تناظر میں وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر باتیں یہاں پہ چل پڑیں اور کوئی ایک بندہ ان کا فیملی ممبر چل پڑا اس تحریک کو لے کے، تو صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں دوستو، یہ اسٹرالوجی کا اسپیکٹ اپنا ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات زمین پہ جو مرضی رہیں، ہم نے ستاروں کی کمیونیکیشن کو پڑھنا ہے۔ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے جن کو بیچاروں کو پورے ستاروں کے نام بھی نہیں آتے، وہ بھی مطلب یہاں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا۔ پورے ستاروں کے نام نہ آنے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اتھینٹک ہے۔ کتابیں پڑھ کے کوئی بات ڈھونڈنا یہ ایک عام بات ہے، یہ تو کوئی بھی بندہ جس کو آ جائے وہ پڑھ کے ڈھونڈ، لیکن ستاروں کے ایفیکٹ جو آج سے پچھلے مہینے کچھ اور تھے، اس سے پچھلے مہینے کچھ اور تھے، اس طرح دوستو ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، دنیا کی صورتحال بدل رہی ہے۔ ان کو حالات اور واقعات کے مطابق پڑھنا، جج کرنا، اور بات کدھر جائے گی یہ کرنا، یہ ہے دوستو اسٹرالوجی۔ تو ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو احتجاج شروع ہوگا، یہ احتجاج رنگ لائے گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حالات ایسے بنیں گے کیونکہ آج ذائچے میں پلوٹو اور عطارد کی 7 نظرات شروع ہوئی، اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو عطارد ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو عمران خان صاحب کے ذائچے کا 7واں خانہ ہے، اور پاکستان کے ذائچے میں یہ 3را خانہ ہے۔ کل دوستو میں نے غلطی سے ایک بات کر دی، مجھے بعد میں نے سنا تو مجھے افسوس ہوا، میں نے برج جدی میں عطارد کو کہہ دیا، جبکہ عطارد برج جوزہ میں ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ جب بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو سم ٹائم غلطی ہو جاتی ہے، معذرت خواہ ہوں۔ جو عطارد ہے برج جوزہ میں بیٹھا ہوا ہے، عطارد کی، زحل کی اور پلوٹو کی آپس میں 7 نظرات ہو چکی ہیں، اور ان نظرات میں اب آنے والے وقت میں مشتری، زہرہ اور مریخ کی آپس میں 7 نظرات ہیں۔ زحل ابھی تھوڑا پوچھے ہے، لیکن نیپچون ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو تحریک چلنے کی سمت میں باتیں ہیں دوستو، یہ بہت گہری
عوامی تحریک چلنے کی سمت میں ہے، کیونکہ مریخ میں نے عرض کیا تھا پاکستان کا ستارہ ہے، اور یہ اب اس وقت برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے جو اس کے دوست کا گھر ہے، اور اب آنے والے وقت میں سورج کی اور مریخ کی بھی آپس میں ساد نزاعت ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ جب ستارہ ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جیسے اب عطارد اور شمس اکٹھے ہیں اور یہ مریخ کو اپنی طاقت دے رہے ہیں دوستوں، تو یہ آنے والے وقت میں ایک بڑی تحریک اور بڑا یہ باتیں چلنے کی سمت میں اب باتیں سامنے آئیں گی۔ موجودہ حکومت اپنا کنٹینیو نہیں کر سکتی، صورتحال ان کی بات سے باہر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں جیسے جیسے باتیں آگے سمجھ آئیں گی وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔